الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. کیا تو نے اسے کبھی دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتا. ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکار ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو پڑوسیوں کی بھی مدد نہیں کرتے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو سوتا ہے بھر پیٹ کھا کر جبکہ اس کے پڑوسی بھوکے ہیں. جس کا مطلب ہے کوئی شخص جو سوتا ہے بھر پیٹ کھا کر، یعنی جس نے خوب کھانا کھایا جبکہ اس کے پڑوسی بھوکے ہیں، تو اس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی. قرآن مجید فرماتا ہے کہ فضول خرچی مت کرو. قرآن فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27 کہ اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اگر تم ایک فضول خرچ ہو تو یقیناً تم سبب ہو عالمی بھائی چارے کو خراب کرنے کا، کیونکہ اگر ایک شخص گنواتا ہے وہ نفرت پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، یہ پیدا کرتا ہے حسد بھائیوں کے بیچ میں. ایک شخص کو چوری نہیں کرنی چاہیے، ایک شخص کو خیرات دینی چاہیے، ایک شخص کو پڑوسیوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ سب اخلاقی طور طریقے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. قرآن آگے فرماتا ہے کہ تمہیں رشوت نہیں دینی چاہیے. قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کہ اور ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو. جس کا مطلب ہے اپنی دولت مت استعمال کرو لوگوں کو رشوت دینے میں. اس طرح تم دوسروں کی دولت کھاؤ گے. اسلام اپنے بھائی کی دولت کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بدھ وغیرہ، والانصاب والازلام اور قرا کے تیر، یہ سب گندی باتیں، رجس من عمل شیطان، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ فلاح یاب ہو. قرآن مجید فرماتا ہے کہ پرہیز کرو نشہ کرنے سے، شراب سے، منشیات سے، جوئے سے، پتھروں کی پرستش سے، غیب کی باتیں بتانے سے. یہ سب شیطان کے کام ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ نشہ ایک بنیادی جڑ ہے جو سبب ہے سماج میں بہت سی برائیوں کا. یہ روکتا ہے عالمی بھائی چارے کو عام ہونے سے. اور آباد کے حساب سے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ میں اوسطاً ہر دن 1900 سے زیادہ زنا بالجبر ہوتے ہیں، اور زیادہ تر معاملوں میں یا تو شکار یا زانی نشہ کیے ہوتے ہیں. اور آداد بتاتے ہیں کہ امریکہ میں 8% لوگ محرموں سے سیکس میں مبتلا ہیں. جس کا مطلب امریکہ میں ہر 12واں یا 13واں شخص آپ کو ایسا ملے گا جو محرموں سے سیکس کر چکا ہے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے جنسی رشتہ رکھتا ہے. باپ اور بیٹی، بیٹا اور ماں، بھائی اور بہن، اور زیادہ تر تقریباً سبھی معاملوں میں یہ سب نشے کی حالت میں ہوتا ہے. ایک دنیا میں پھیل رہا ہے. اس کا ایک سبب منشیات ہے. اس لیے قرآن فرماتا ہے منشیات اور جوا یہ شیطان کے کام ہے، پرہیز کرو ان کاموں سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر تم ان بری چیزوں سے پرہیز کرتے ہو تو یہ عالمی بھائی چارے کی مدد ہوگی تمام کائنات میں پھیلنے کے لیے. قرآن مجید فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. اسلام بدکاری کے خلاف ہے. قرآن مجید فرماتا ہے
سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کوئی جماعت دوسری جماعت سے مسخرہ پن نہ کرے، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے مسخرہ پن کریں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا؟ قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ غیبت کرتے ہیں، آپ کسی پر پیٹ پیچھے تہمت لگاتے ہیں، یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے آپ کھا رہے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اور مردار بھائی کا گوشت کھانا دوہرا گناہ ہے۔ مردار گوشت کھانا اپنے آپ میں حرام ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا دوہرا جرم ہے، یہاں تک کہ آدم خور جو کھاتے ہیں انسانی گوشت، وہ بھی نہیں کھاتے اپنے بھائی کا گوشت۔ اس لیے اگر آپ غیبت کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں بری بات کرتے ہیں، یہ دوہرا جرم ہے، یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور قرآن جواب دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اس سے گھن آئے گی، کوئی اسے پسند نہیں کرے گا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ ھمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ اخلاقی طور طریقوں کے سارے قانون جو دیے گئے ہیں قرآن مجید اور صحیح حدیث میں، وہ عالمی بھائی چارے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ عالمی بھائی چارے پر بات کرنے کے علاوہ اسلام کی خاصیت یہ کہ یہ عملی طور پر عالمی بھائی چارے کو قائم کرتا ہے۔ مسلمان دن میں 5 بار اپنی نمازوں میں عالمی بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم عملی طور پر مظاہرہ کرتے ہیں عالمی بھائی چارے کا۔ صحیح بخاری میں یہ بتایا گیا ہے، جلد نمبر 1 کتاب الاذان میں باب نمبر 75 حدیث نمبر 692، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ہم نماز کے واسطے کھڑے ہوتے، ایک صحابی کا کاندھا برابر کھڑے صحابی سے ملا ہوتا، ہمارے پاؤں برابر والے پاؤں سے چھو رہے ہوتے۔ پیارے نبی نے فرمایا، یہ بتایا گیا سنن ابو داؤد میں جلد 1 کتاب الصلاۃ باب نمبر 245 حدیث نمبر 666، ہمارے نبی نے فرمایا نماز شروع کرنے سے پہلے کہ صفیں سیدھی کرو، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو، اور درمیان میں کوئی فاصلہ یا جگہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ نبی نے فرمایا نماز میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو اور شیطان کے داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ مت چھوڑو۔ نبی اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جسے آپ دیکھتے ہیں اونڈر ٹی وی ایڈ میں۔ آپ اونڈر ٹی وی ایڈ جانتے ہیں، شیطان 2 سینگوں اور 1 پونچھ والا۔ نبی اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے، وہ تو ذکر کر رہے تھے نفس پرستی کے شیطان کا، ذات کا، رنگ کا، دولت کا، بنا لحاظ کے، چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر۔ جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو کاندھے سے کاندھا ملا کر، کیونکہ اس طرح بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ نسل کا شیطان ذات پات کا، رنگ کا، عقائد کا، دولت کا آپ کے درمیان نہیں آتا۔ اور بین الاقوامی بھائی چارے کی بہترین مثال آپ کو حج کے دوران دیکھنے ملتی ہے۔ تقریباً 25 لاکھ لوگ دنیا کے الگ الگ مقامات سے آتے ہیں مکہ حج ادا کرنے کے لیے۔ لوگ دنیا کے الگ الگ مقامات سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، یو کے سے، سنگاپور سے، ملیشیا سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، دنیا کے الگ الگ مقامات سے آتے ہیں، اور آدمی بغیر سلے کپڑے کے 2 ٹکڑے پہنے ہوتے ہیں جو اکثر سفید ہوتے ہیں۔ آپ نہیں پہچان سکتے جو شخص آپ کے برابر کھڑا ہے وہ بادشاہ ہے یا پھر فقیر ہے۔ یہ بہترین مثال ہے بین الاقوامی بھائی چارے کی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع ہے۔ 25 لاکھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ہر سال، اور جو انسان آپ کے برابر کھڑا ہے آپ نہیں جان سکتے کہ وہ بادشاہ ہے یا فقیر، بنا لحاظ کیے کہ امیر ہے یا غریب، کالے ہیں یا گورے، دنیا کے جس حصے سے بھی آپ آ رہے ہیں آپ نے پہنی ہے ایک ہی طرح کی پوشاک،
اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تقریر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا اللہ صرف ایک ہے اور کوئی عرب بڑا نہیں ہے کسی غیر عرب سے، نہ ہی غیر عرب بڑا ہے ایک عرب سے۔ ایک گورا بڑا نہیں ہے ایک کالے سے، نہ ہی ایک کالا گورے سے۔ بڑا ہونے کا ایک ہی معیار ہے تقوی، یہ ہے نیکی، یہ ہے دینداری، یہ ہے اللہ کا خوف۔ قطع نظر آپ کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، آپ کا رنگ کچھ بھی ہو، یہ بات آپ کو بڑا نہیں بناتی۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ اگر آپ زیادہ دیندار ہیں، زیادہ اللہ سے آگاہ ہیں، زیادہ نیک ہیں، صرف تبھی آپ دوسرے انسانوں سے برتر ہو سکتے ہیں۔ اور جب حج ادا کیا جاتا ہے، ہر شخص پکارتا ہے